بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یاسر کو کہ وہ یہاں تشریف لیں، اس عنوان پر گفتگو کریں۔ محمد یاسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: نزلت في نساء النبي خاصة. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: کل سحر ونصب منقطع الا سحری ونصبی. آپ سب حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کا انتخاب فرمایا اور انہیں اپنا دین اور دستور حیات دے کر مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء و رسل کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما کر گویا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ اسی طرح ہر نبی کو اکثر لوگوں نے جھٹلایا اور بہت ہی کم لوگ اس نبی پر ایمان لائے۔ جو بھی اس نبی پر ایمان لایا تو رب العالمین نے انہیں شرف صحابیت کے منصب پر فائز کیا۔ دراصل حقیقتاً وہ بھی اللہ کے منتخب اور چنیدہ بندے ہی تھے۔ معلوم ہوا کہ نہ تو نبوت کسبی ہوتی ہے اور نہ ہی شرف صحابیت کسبی ہوتا ہے، بلکہ یہ دونوں منصب ہی عطائی اور من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ آج میں انہی منتخب شدہ افراد میں سے ان نفوس قدسیہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جنہیں باقی صحابہ کی طرح صرف شرف صحبت ہی نہیں ملا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں اہل البیت ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا اور واضح ہے کہ اہل البیت میں نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی شامل ہے۔ اگرچہ متع کی پیداوار اس بات کے قائل نہیں، مگر قرآن و حدیث کے واضح نصوص اور براہین اس بات پر شاہد عدل ہے کہ بیوی کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوا کرتا۔ اختصار کے پیش نظر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر فضیلت مشروط ہوتی ہے اور اہل البیت کی فضیلت بھی مشروط ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ اس لیے تو رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق فرمایا تھا: انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اس لیے تو رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی بیوی کے متعلق جہنم کا فیصلہ صادر فرما دیا۔ اس لیے تو ابو طالب کو نبی علیہ السلام کا چاچا ہونا کوئی کام نہ آ سکا۔ قرابت داری اور رشتہ داری اس وقت فضیلت اور شرف کا باعث ہو سکتی ہے کہ جب ایمان اور عمل صالح موجود ہو۔ اسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا: یا فاطمہ بنت محمد اعملی لنفسک فانی لا اغنی من اللہ عنک شیئا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرابت داری کے شرف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: کل سحر ونصب منقطع الا سحری ونصبی۔ یہی وہ حدیث ہے کہ جس کے بنا پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے علی سے ان کی صاحبزادی ام کلثوم سے نکاح کا مطالبہ کیا تاکہ کل قیامت کے دن بھی میرے پیغمبر علیہ السلام سے قرابت داری قائم رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر غدیر خم نامی جگہ پر پڑاؤ کیا۔ وہاں صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، چنانچہ صحیح مسلم کی یہ متواتر حدیث کئی طرق سے موجود ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین۔ کہ اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور میں اسے لبیک کہہ دوں۔ میں تمہارے درمیان دو باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں: اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوہ بکتاب اللہ۔ ایک اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت اور نور ہے، واہل بیتی، اور دوسری چیز جو تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ میری اہل بیت ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ پھر 3 دفعہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ زید بن ارقم سے پوچھا گیا کہ من اہل بیتہ، تو آپ فرمایا: نساؤہ من اہل بیتہ ولکن اہل بیتہ من حرم الصدقہ۔ کہ اہل بیت میں نبی کی بیویاں بھی شامل ہے اور وہ لوگ بھی شامل ہے کہ جن پر صدقہ حرام ہے، یعنی آل علی، آل عقیل، آل جعفر۔
اسی طرح ازواج مطہرات کے لیے جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو اس وقت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے، تو اس موقع پر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ، حسن و حسین کو بلا کر ان کے لیے دعا کی، ان کو چادر میں لے کر ان کے لیے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ کی منہاج السنہ جلد 2 صفحہ 117 پر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آیت تطہیر بطور خبر نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول کے دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین نے یعنی ازواج مطہرات کی طرح انہیں بھی اہل بیت میں شامل فرما دیا، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں نزلت فی نساء النبی خاصۃ کہ آیت تطہیر خصوصی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئی۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین کے متعلق فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، اس طرح ایک اور جگہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احبا، اس طرح ایک اور جگہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احبا۔ اس طرح آیت مباہلہ کے نزول کے موقع پر ان کو چادر میں لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اس طرح آیت تطہیر کے موقع پر ان کو چادر میں لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اس طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا انت من اہلی، اس طرح ایک اور جگہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، اس طرح علی کے متعلق فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس طرح ایک اور جگہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت وابوہما خیر منہما، اس طرح ایک اور جگہ فرمایا ھذان ابنایا وابن امرتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحب۔ وآخر الدعوانا